السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اعتبار اور قسط نمبر 40۔ انسان اپنے وقت پر بھول جاتا ہے کہ دوسروں کا وقت بھی آئے گا۔ ویسے زینت خاتون، ذرا زیادہ کھانا کھا ڈال دیجیے، آج کل بھوک زیادہ لگ رہی ہے، اور ویسے بھی کسی کی بھوک اڑی ہوئی ہے، اسی لیے کھانا بچ کے ضائع نہ ہو جائے۔ الیاس صاحب کھانے پر بیٹھے بھگارے بیگن کے باؤل کی طرف اشارہ کرتے بولے، اور زینت نے انہیں نظروں سے ہی تنبیہ کی، اور اب زیادہ ہو رہا تھا، پر ان پر کوئی خاص خاطر خواہ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ارحم، میں آپ کا رشتہ پکا کر چکی ہوں، اور 1 مہینے پہلے اور آج بات بھی ہو گئی ہے، 3 دن بعد نکاح ہے آپ کا۔ وہ سادے سے لہجے میں ارحم کی سانس مٹھی میں کر گئیں۔ انڈین ڈرامے کی ہیروئن جیسی شکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، فاطمہ سے ہو رہا ہے نکاح۔ ارحم کو خود کو اس طرح گھورتے پا کر وہ اس کے انداز پر طنز کرتی بولیں جو سب دم سادھے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ مام، یو آر دا گریٹ مدر۔ وہ خوشی سے چیختے اپنی جگہ سے اٹھا اور زینت کو کرسی سے کھڑا کرتے ان کے گلے لگ گیا۔ زینت بھی اتنے دن سے ناراض تھی، دل تو خود بھی ان کا اداس تھا۔ مسکرا کر اپنے بازو اس کے گرد حائل کیے۔ الیاس صاحب تو جل گئے، ابھی تو 1 بیگن ہی پورا نہیں کھایا تھا۔ چھوڑو بے شرم اولاد، بڑے ہو گئے ہو، ایسے ماں کے گلے لگتا ہے کوئی؟ الیاس صاحب درمیان میں آئے اور صاف جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ ارحم نے آئی برو اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ریلیکس ڈیڈ، بیٹھیں، آپ اپنا بینگن مکمل کریں، مجھے آپ لوگوں کو ایک ضروری بات بتانی ہے۔ الیاس صاحب کو واپس کرسی پر بٹھا کر ان کے پلیٹ میں بچے آدھے بینگن کی طرف اشارہ کیا۔ زینت کے بیٹھنے کے بعد وہ خود اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ مام، ہمارے بزنس سے ہی ریلیٹڈ ایک بزنس مین تھے جنہوں نے کچھ عرصے پہلے اپنی سیکرٹری سے شادی کر لی، عمر بھی کوئی ڈیڈ کی جتنی ہی تھی۔ زینت نے نہ سمجھی میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو منہ میں نوالا رکھا ہی تھا، جب کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، اس لیے فوراً پہلو بدل کے پوچھا، تو بتانے کا مقصد یہ ہے مام، آپ کے شوہر نے لیڈی سیکرٹری رکھ لی ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ کل اسے گھر ڈراپ کرنے بھی گئے تھے۔ الیاس صاحب کا نوالا حلق میں ہی پھنس گیا، اور زینت نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ ان کو کھانستے دیکھ کر ارحم نے ان کے پاس پانی کا گلاس بڑھایا۔ وقت کی بات ہے ڈیڈ، وقت سب کا آتا ہے، اور مجھے سبق پڑھاتے پڑھاتے شاید آپ بھول گئے۔ ان کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی میں کہا اور باہر نکل گیا۔ نظریں اٹھا کر انہوں نے سامنے اپنی بیوی کو دیکھا جو ہونٹوں پر مٹھی بنائے انہوں نے ہی دیکھ رہی تھی۔ زینب وہ ارحم سے بھی چھوٹی ہے، اس کی ماں کی طبیعت بہت خراب تھی، رو رہی تھی، جلدی پہنچنا تھا تو میں گھر ہی آ رہا تھا، اسے ڈراپ کر دیا۔ الیاس صاحب نے بیچارگی سے وضاحت دی۔ کیا ہوا، ہنس کیوں رہی ہو؟ زینت کو ہنس کے واپس کھانے کی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، ورنہ فساد جو ان کا بیٹا لگا کر گیا تھا اس کے بعد تو زینت کو پلیٹ ان کے سر پر ہی دینی چاہیے تھی۔ آپ نے اپنے غم میں نوٹ نہیں کیا کہ الیاس وہ اپنی پرانی ٹون میں واپس آ گیا ہے؟ ان کی بات پر الیاس صاحب کے منہ سے او نکلا، اور پھر وہ بھی ہنس دیے۔ جو بھی تھا، بہت مس کر رہے تھے وہ یہ سب، اور ارحم کا خاموش ہو جانا ان کے لیے بھی باعث تکلیف تھا۔ صبح ارسلان کی ماں ارسلان کے کمرے میں گئی تو کمرہ لاک تھا۔ انہوں نے دستک کی کیونکہ جو رشتہ دار ٹھہرے ہوئے تھے وہ بھی جاگ گئے تھے، اور کچھ ہی دیر میں سندس کے گھر والے ناشتہ لے کر آنے والے تھے۔ 5 سے 6 بار نوک کرنے کے بعد وہ جب دروازہ نہیں کھولا تو ان کو غصہ آیا۔ چلو ارسلان تو لڑکا تھا، پر سندس تو لڑکی تھی، اتنی گہری نیند تھی کہ اتنا دروازہ بجانے کے بعد بھی نہیں اٹھی۔ وہ غصے سے ایک بار پھر دروازہ بجانے لگی جب ان کی نند کی بیٹی ان کے پاس آئی۔ مامی، بھابھی تو سامنے والے گیسٹ روم میں سو رہی ہیں۔ اس کی بات سنتی وہ اس کے ساتھ گیسٹ روم میں گئی، سندس وہیں بیڈ پر سو رہی تھی۔ انہوں نے اپنی نند کی بیٹی کو باہر بھیجا اور سندس کے قریب آئی، اس کا چہرہ ابھی بھی سرخ تھا، وہ گال چھلے چھلے سے تھے، بیڈ پر لہنگا رکھا تھا اور لہنگے کے برابر میں اس کا بیگ۔ ان کو 2 منٹ لگے تھے معاملہ سمجھنے میں۔ گھڑی میں وقت دیکھا تھا تو 9:30 بج رہے تھے، یعنی سندس کے گھر والے آنے والے تھے، اور انہوں نے سندس کو بلایا اور اس کو ہلایا۔ ان کے ایک دوسری بار پکارنے پر ہی وہ اٹھ گئی، آنکھیں دیکھی تو سوجی ہوئی تھی اور پوری رات رونے کی شغلی لگی رہی تھی۔ فریش ہو کر آؤ، میں تمہارے لیے مناسب سوٹ لاتی ہوں۔ وہ برف کے کیوبز بھجوا رہی ہوں، اور آنکھوں کی سوکائی کر لینا، سوجن کم ہو جائے گی۔ کچھ دیر میں تمہارے گھر والے آ جائیں گے، اور رونے کی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں ارسلان نے بدتمیزی کی ہوگی، شادی کی جھنجھٹ سے فارغ ہو جاؤ، پھر اسے بھی سیدھا کروں گی۔ اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھ کے اسے سمجھانے لگیں۔
एक बार फिर उसकी आंखें नम हुई, लेकिन वो मुंह झुकाकर वॉशरूम में चली गई। फुप्पो को अरसलान पर शदीद गुस्सा आया। वो जो किसी सूरत उनको सुकून नहीं लेने दे रहा था, उसकी तबीयत साफ़ करने के इरादे से वो कमरे में गई। कमरे की दूसरी चाबी लाई, दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो वो बुनियान और ट्राउज़र में बेड पर ऊंधे मुँह लेटा हुआ था। गुस्से से उसके पास गई और साइड टेबल पर रखा आधा गिलास पानी से भरा गिलास उठाकर अरसलान के मुँह पर उलट दिया। व्हाट रबिश! गुस्से से फटते वो उठा और सामने अपनी माँ को देखकर ज़बान रुकी और गुस्से से आंखें अभी भी सुर्ख हो रही थी। अब इन सब की वजह? हाँ, वजह है दूसरों का सुकून हराम करके खुद कैसे सुकून से सो सकते हो अरसलान? अब मैंने क्या कर दिया? चनचनाते हुए बेड पर वापस लेट गया। सुंदस को रात को कमरे से क्यों निकाला? शरीफ मर्द इस तरह से बेहुदा हरकत करते हैं पहले दिन अपनी बीवी के साथ? वो गुस्से से अभी भी उसके सर पर तो खड़ी थी। तो अब क्या चाहती हैं मैं पहले और दूसरे दिन से अपने सर पर बिठाकर फिर चौथे दिन बोलूँ कि निकलो मेरे कमरे से? और रही बात शरीफ मर्द की, तो आपको किसने बोला कि मैं शरीफ हूँ? मैं बिल्कुल भी शरीफ नहीं हूँ। वो बिस्तर छोड़कर खड़ा हुआ और अपनी माँ के रूबरू आया। और आखिरी बात आप जानती हैं, मैंने शादी आपकी ज़िद पर की है और आपकी बहू मेरे लिए बिल्कुल एक बेकार सी शय है और मैं कोई भी बेकार चीज़ अपने कमरे में कम से कम नहीं रख सकता। एक नज़र गुस्से से देखती अपनी माँ को देखते वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। तुम ऐसा नहीं करोगे अरसलान, ऐसे रुस्वा नहीं कर सकते तुम मुझे। वो तिल मिला के आगे हुई थी। मैं आपको रुस्वा नहीं कर रहा, आप चाहें तो सब बहुत अच्छे से कवर कर सकती हैं, लेकिन अगर आपने मुझे मजबूर किया तो आपको ज़रूर रुस्वाई झेलनी पड़ेगी। क्या मतलब समझूं मैं तुम्हारी इस बात का? सीने पर हाथ बांधे वो अपने बदतमीज़ तरीन बेटे को देख रही थी जो आज हद पार कर रहा था। मतलब ये कि मैं वलीमे में नहीं आऊँगा, फिर आप कर लीजिएगा बिना दुल्हे का वलीमा। अपनी बात मुकम्मल करते हुए वॉशरूम में चले गए और दरवाज़ा अपनी माँ के मुँह पर बंद कर दिया। गुस्से से इस पर लानत भेज रखकर अलमारी के आखिरी पट की तरफ बढ़ी और अंदर सुंदस के सेट किए गए कपड़ों में से मुनासिब ड्रेस निकालने लगी। अब जो भी था कवर तो करना था। सुंदस ने आंखों पर बर्फ़ सुकाई की थी और फिर आंखों की सूजन ख़त्म नहीं हुई थी। नाश्ता लेकर सुंदस की कज़न आई, तहमीना नहीं वरना ज़रूर और सुंदस की बेकार वजाहत पर यकीन न करती। सुंदस खुद भी ठीक थी और वो अरसलान से शादी पर राज़ी नहीं थी। वो खुद थोड़ा स्पेस चाहती थी, लेकिन जितनी ज़िल्लत उसे दी थी वो नहीं जानती थी। वो और नहीं चाहती थी कि उसके घर वाले भी ये जा चुके और ये सारा कुछ जाने। वलीमा एक दिन के गैप से था, इसलिए फुप्पो ने इसे आराम से वापस अपने गेस्ट रूम में भेज दिया था। वलीमे तक तो अरसलान पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी। कोई बैद नहीं थी कि जो वो कह रहा था वो कर भी गुजरता। सुफियान को 2 दिन पहले मीरब और आरिफ साहब लेकर गए थे। मरीम को याद ज़रूर आ रही थी और वो बेफिक्र थी। जानती थी वहाँ से सब जान से ज़्यादा चाहने वाले हैं। शाम का वक्त था, मौसम में हल्की हल्की खुनकी थी। वो शॉल अपने गिर्द लपेटे लॉन में नंगे पाँव ठंडी घास पर खड़ी थी। बालों को ढीली चोटी बांधकर कमर पर चोड़ी थी और शॉल के अंदर छुप गई थी। वो सोच रही थी कि खुद को खुशनसीब कहे या दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत, इसमें कोई शुबा नहीं था। ज़यान भी इससे बेपनाह मोहब्बत करता था और उसका एहसास उसे हर अमल से दिलाता था। सबसे बड़ा अमल तो उसके सुफियान से मोहब्बत थी और सुफियान खुद इसका इतना आदी हो चुका था कि उसके होते हुए मरीम के पास भी नहीं जाता था। वो नहीं जान पाई थी कि उसामा की मोहब्बत ज़्यादा थी या ज़यान की। जो भी था, उसामा उसके दिल में ज़िंदा था और हमेशा रहने वाला था, लेकिन अब दिल में ज़यान की भी मजबूत जगह बन चुकी थी। पहले वो समझती थी कि एक से मोहब्बत करने के बाद दोबारा नहीं हो सकती, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उस बात का इकरार कर चुकी थी कि वो ज़यान से भी मोहब्बत करने लगी थी और उसके पीछे ज़यान का अमल था। उसामा उसकी पहली मोहब्बत था, आखिरी नहीं। वो यूं ही सोचों में गुम थी जब पैरों पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ और उछल कर पीछे हुई। अफसोस, पाँव ज़यान के हाथ में था, इसलिए उससे पहले कि वो संभालती ज़यान संभालता पीठ के बल नीचे गिर गई। उफ या अल्लाह! आंखें मेचती कमर सहलाकर वो उठी। आंखें खोलकर देखा तो ज़यान अब भी उसका पाँव पकड़े बैठा। उसे नीचे गिरा देखकर उसके देखते पर वो बेसाख्ता हंसता चला गया। ये कैसा मजाक था? मेरा पाँव पकड़कर आपने मुझे गिरा दिया? नहीं, मैंने तुम्हारे पाँव गिराने के लिए नहीं पकड़ा था। मासूमियत से सफाई दी। तो क्या आप मेरा पाँव पकड़कर माफ़ी मांग रहे थे? अपना पाँव पीछे खींचकर माथे पर बल डाले पूछा। नहीं, ये पहना रहा था। ज़यान ने उसका पाँव वापस खींचकर दूसरे हाथ से सफ़ेद चांदी की थोड़ी सी मोटी चेन नुमा पायल मरियम के सामने लहराई, जिसे देखकर मरियम के माथे पर डले बल खुले। ये मेरी मुँह दिखाई है? दूसरी पायल भी पाँव में पहनाते दिलखुशी से पूछ रही थी। नहीं, मुस्कुराकर जवाब दिया और दोनों पाँव साथ करके पैर देखे। परफेक्ट, मुझे पायल पसंद है। आपकी सास भी पहनती थी, फिर कुछ सालों पहले पहनना उन्होंने छोड़ दी कि उम्र हो गई है। मेरी ज़िद करने पर कहा कि जब बीवी आए तो उसे पहनाना, इसलिए तुम इसे हमारी ख़ानदानी पायल समझ सकती हो। तुम इसे अपनी बहू को देना, फिर वो अपनी बहू को देगी। इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा।
اس کی اتنی لمبی تفصیل بتانے پر مریم ہنسی اور خود بھی پائل دیکھنے لگی جو اس کے پاؤں پر جچ رہی تھی۔ ایک بات بتائیں؟ دونوں نیچے ہی گھاس پر بیٹھے جب مریم نے اپنے پاؤں ہلاتے پائل میں لگا گھنگرو دیکھتے پوچھا۔ جی پوچھیں، محبت سے جواب دیا۔ کیا میرے چہرے پر اب بھی ہلکے ہیں جس میں چڑیل نظر آتی ہوں؟ نہیں، اطمینان سے جواب دیا۔ کیا اب بھی میرے چہرے کی ہڈیاں اتنی نمایاں ہیں کہ میں مومی لگتی ہوں؟ اب کے زیان ہنس دیا۔ نہیں تو ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ دونوں ہاتھ گلاس پر ٹکا کر وہ دونوں پاؤں پھسلا کر بیٹھا اور ہنستے ہوئے مریم کو دیکھنے لگا جو خاصا سنجیدہ دکھ رہی تھی اور پھر اپنا دکھ سنا رہی تھی، اور دکھ سناتے ہوئے وہ کافی رنجیدہ بھی لگ رہی تھی۔ تو پھر آپ نے اب تک میری منہ دکھائی کیوں نہیں دی؟ کیونکہ اتنی بار تو دیکھ لیا، پھر منہ دکھائی کیوں؟ اور جہاں تک میرا خیال ہے منہ دکھائی نئی دلہنوں کو دی جاتی ہے، اور تم کچھ دنوں بعد 3 مہینے پرانی ہونے والی ہو۔ دونوں آئیبرو اٹھا کر اس نے سمجھداری کی بات بتائی۔ مریم نے صرف سنجیدگی سے اسے دیکھا اور اٹھ کر اندر چلے گی۔ اس کے جانے کے بعد زیان نے جیب سے موبائل نکالا اور گھاس پر لیٹ گیا۔ 10 منٹس موبائل میں ٹائم دیکھ کر 10 منٹ گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جلتے بھنتے کمرے میں آئی اور حیرت تھی کہ آج کل اسے فوراً غصہ آنے لگا تھا یا پھر اس کو شروع سے ہی غصہ آتا تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ پہلے کوئی اور اسامہ ایسی کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا جس پر وہ غصہ ہو۔ وہ کمرے میں آئی تو بیڈ پر بڑا سا باکس ریڈ گفٹ پیپر میں پیک تھا۔ وہ آگے بڑھی تو اس پر لگا کارڈ پڑھا تو غصے کی جگہ چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کارڈ پر ٹو مسز زیان فرام مسٹر زیان لکھا تھا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں وہ نہیں تھا اور پھر اس بڑے سے گفٹ کو کھولنا شروع کیا۔ گفٹ کھولا تو گفٹ باکس کے اندر سے ایک اور گفٹ نکلا۔ وہ ہنسی اور پھر باکس کھولا تو اس میں سے ایک اور باکس نکلا۔ اس طرح کرتے کرتے اس نے 5-6 باکس کھولے اور اب ہنسی بھی جھنجھلاہٹ میں بدل چکی تھی۔ اس نے 6واں باکس کھولا تو اس نے اس میں سے پھر سے ایک باکس نکلا۔ اس نے اسے کھولا تو اس کے لمبے اور پتلا باکس نکلا۔ جب اسے کھولا تو اندر سے لمبا مخملی ڈبہ نکلا۔ ہونٹوں پر واپس مسکراہٹ آئی لیکن صرف 2 سیکنڈ کے لیے، کیونکہ جتنی امیدوں سے ڈبہ کھولا تھا اتنے ہی پیار سے خالی ڈبہ اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے غصے سے خالی ڈبے کو دیکھا جس کو نکالنے کے لیے اتنی محنت کی تھی، پھر نظر سامنے دروازے کی جانب گئی جہاں وہ مسکراتے ہوئے کھڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ مریم نے تپ کے پوچھا۔ مخملی ڈبہ، اطمینان سے جواب دیا۔ وہ مجھے بھی دکھ رہا ہے لیکن یہ خالی ہے۔ اس نے تنی آئیبرو سے پوچھا۔ ہاں مجھے پتا ہے، تو یہ خالی ڈبہ کیوں ہے؟ تمہاری منہ دکھائی ہے، وہ اب اطمینان سے بولا۔ میں نے 2-3 بار دیکھا تم اپنی چین ادھر ادھر رکھ کر بھول جاتی ہو، اس لیے ڈبہ آرڈر کر دیا۔ اب تم جب بھی چین اتارو تو اس میں رکھنا۔ اس کو خاموش گھورتا پا کر وہ دوبارہ بولا۔ میری نے اب کسی سرے سے نظر انداز کیا اور گفٹ پیپر کے کچرا ڈبے میں بھرنے لگی۔ زیان اس کے پاس آیا لیکن وہ اس طرح سے رخ موڑ کر باقی پیپر اٹھانے لگی۔ زیان نے اس کے پیچھے سے ہی ہاتھ لگا کر اس کے چہرے کے سامنے کیا اور اس کی آنکھ پر ہاتھ رکھا جیسے آنکھوں پر پٹی باندھی ہو۔ چین مریم کے چہرے کے قریب جھول رہی تھی۔ چین کو دیکھ کر مریم کے تاثرات بدلے۔ اس نے چین کو زیان کے ہاتھ سے لیا۔ اب بتاؤ کیسی لگی منہ دکھائی؟ اب کیوں دی منہ دکھائی؟ میں تو کچھ دنوں میں 3 مہینے پرانی ہو جاؤں گی نا، آئیبرو چکرا کر پوچھا۔ زیان اس کے طنز پر مسکرایا۔ ہاں کہا تھا، پر کیا کروں، بچپن سے ہی سخی ہوں بہت اور قدردان بھی۔ بولتے ہوئے مریم کے ہاتھ سے چین لی اور مریم اس کی بات سمجھ کے ہنس دی۔ زیان نے آگے سے ہی ہاتھ پیچھے لے کر اور چین کا لاک لگایا تو مریم نے آرام سے چوٹی چین سے باہر نکالی۔ چین پر لگا وائٹ زرخون بالکل اس کی گردن کے بیچ میں بیٹھا تھا۔ مریم شیشے کے آگے کھڑی ہوئی اور اپنی گردن میں چمکتی اس نگ کو دیکھنے لگی۔ بہت خوبصورت ہے، بالکل آپ کی بیوی کی طرح۔ اس طرح گھوما کہ اپنی تعریف کرنے پر وہ خود ہی کھلکھلا کر ہنس دی۔ زیان نے پرسکون سے اسے دیکھا اور 11 مہینے پہلے جب اسے دیکھا تھا وہ ایسی ہی تھی، زندگی سے بھرپور، ہنستی مسکراتی۔ پھر 3 مہینے پہلے اسے دیکھا تو وہ دنیا کی سب سے مظلوم لڑکی لگی جس کے سر پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہو، اور اب واپس وہ وہی زندگی سے بھرپور لڑکی ہو گئی تھی۔